ایک ایسا وقت ہے جس کا انتظار بڑے بڑے بادشاہ بھی کرتے تھے اپنے تخت پہ بیٹھنے کے لیے۔ سومناتھ کا مندر فتح کرنے کے لیے محمود غزنوی نے بھی جس وقت کا ایسٹرالوجی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کب کب کس وقت کون سا اچھا ٹائم آنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ہمیشہ کی طرح میں موجود ہوں بین الاقوامی شہرت یافتہ اسٹرالوجر سید محمد علی زنجانی صاحب کے پاس۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو مایوس، پریشان یا ایک اچھے وقت کی تلاش میں رہتے ہیں۔ زنجانی صاحب ہمیشہ مشکل وقت، برا وقت، زوال کا وقت بتاتے رہتے ہیں، آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ آنے والا ہے، سورج گرہن ہے، چاند گرہن ہے، اپنا بچاؤ تدابیر بتاتے رہتے ہیں۔ تو میرا کویسچن زنجانی صاحب سے آج یہ ہوگا کہ جتنا مشکل وقت، برا وقت، خطرناک وقت، بھیانک وقت سے آپ آگاہی دیتے ہیں، تو کیا کوئی اچھا وقت بھی آتا ہوگا؟ ستاروں کی چال بدلتی ہوگی، یقیناً کچھ مثبت وقت بھی آتا ہوگا۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ یہ جانیں گے سید محمد علی زنجانی صاحب سے۔ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا، اور بالکل اچھے وقت بہت سارے آتے ہیں، صرف ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس اچھے وقت کو کیسے پائیں، ہم اس اچھے وقت کو کیسے حاصل کریں۔ ہمیں جب تک یہ حساب کتاب، یہ جنتری، یہ اسٹرالوجی، یہ اگر ہمیں علم جو مخفی ہے، مخفی علوم کے اوپر ہمیں دسترس حاصل نہیں ہوگی، یا آپ آسان لفظوں میں کہہ دیں کہ اگر ہمارے موبائل میں ویدر ایپ نہیں ہوگی تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا بارش کب ہونی ہے، یا کس مقدار میں ہونی ہے، کس پرسنٹیج سے ہونی ہے۔ اسی طرح جب ہم ایک ہیومن لائف کو ڈیکوڈ کرتے ہیں، ہیومن لائف کی جو نیویگیشن ہے وہ ستاروں کا علم ہے، اسٹرالوجی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کب کب کس وقت کون سا اچھا ٹائم آنا ہے۔ ایک ایسا وقت آنے جا رہا ہے جو ایک ایسا وقت ہے جس کا انتظار بڑے بڑے بادشاہ بھی کرتے تھے اپنے تخت پہ بیٹھنے کے لیے، جنگ جیتنے کے لیے، سومناتھ کا مندر فتح کرنے کے لیے۔ محمود غزنوی نے بھی جس وقت کا انتخاب کیا تھا وہ وقت 1 صدی کے بعد واپس لوٹ کے آ رہا ہے، اور اسی سال کے آخری مہینے میں آ رہا ہے۔ ایک ایسا وقت کہ جس کے اندر آپ سچائی پہ فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ تنگ دستی سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، قبل از وقت شادی کرنا چاہتے ہیں، مال و دولت کے اندر خیر و برکت چاہتے ہیں، غرض کہ کوئی بھی آپ کی نیک حاجت ہے، کوئی بھی آپ کی نیک تمنا ہے، آپ کی آرزو ہے، آپ اپنے پروردگار کے حضور دعا کر کے اس وقت کے اندر اس کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ وقت آپ کو شیریں کلام بھی دے گا، آپ کے ذہن کو متوازن بھی کرے گا، آپ کے کریئر کو کامیاب بھی کرے گا، شہرت بھی دے گا، دولت بھی دے گا۔ یہ وقت ہے 14 دسمبر 2024 کا۔ اس سال کا ایک آخری وقت ایسا آ رہا ہے جس کو آپ قبولیت کا وقت سمجھ لیں۔ اس وقت کے اندر ایگزیکٹ اگر آپ اس کا میں ٹائم آپ کو بتاؤں، دوپہر کو 1:45، یہ پاکستان وقت کے مطابق ہے۔ جو باقی ممالک میں لوگ ہیں وہ اپنے اپنے وقت کے مطابق اس ٹائم کا زون آگے پیچھے کر کے بیلنس کر سکتے ہیں۔ اس وقت کی سب سے خاص بات کیا ہے؟ ایریز اسینڈنٹ ہے، اور دوسرے گھر کا جو لارڈ ہے اس کے اندر قمر شرف کا اور مشتری کے ساتھ اس کا قران ہونے جا رہا ہے، کہ مون کی دشا بھی چل رہی ہے، جوپیٹر کی دشا بھی چل رہی ہے، پھر اس میں وینس جو کہ لگژری دیتا ہے اس کی پرینتر دشا چل رہی ہے، اور 4th لیئر وہ بھی مون کی چل رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روہنی نچھتر میں فائنانس کے، جس کو ہم ہورا کہتے ہیں، کہ روہنی نچھتر کیا کرتی ہے؟ وہ عزت، شہرت، دھن دولت، پیسہ دیتی ہے، کہ وہ اس کام کو بھی انجام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے کہ اگر آپ اس کو قبل از وقت کرنا چاہتے ہوں۔ اگر آپ 14 دسمبر 2024 کو 1:45 کے اوپر کوئی بھی آپ کی جائز حاجت ہے، کوئی بھی آپ کی نیک تمنا ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ ذہن میں رکھنے کے بعد قرآن پاک کی بڑی چھوٹی سی سورہ ہے، سورہ علم نشرہ۔ سورہ علم نشرہ آپ نے اس کو 50 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ لیکن اس کی جو دوسری آیت ہے، علم نشرہ کی جو دوسری آیت ہے، جس کے اندر پروردگار یہ کہتا ہے کہ تمہارے اوپر سے میں نے بوجھ ہٹا دیا ہے، دوسری آیت کو 5 دفعہ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے۔ پہلے 14 دفعہ درود پڑھیں گے، علم نشرہ پڑھنی شروع کریں گے، دوسری جو آیت ہے اس کو 5 دفعہ دہرائیں گے، پھر اس کے بعد علم نشرہ مکمل کریں گے، اور پھر علم نشرہ دوبارہ سے پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ نے 50 دفعہ سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے، اور دوسری آیت کو آپ نے 5 دفعہ بیچ میں ریپیٹ کرنا ہے، پھر مکمل کرنا ہے۔ اور جب آپ 50 دفعہ اس طرح سے کر لیں
آخر میں آپ 14 دفعہ درود پاک پڑھیں اور جو بھی آپ کی نیک تمنا جو حاجت ہے وہ آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں، اللہ پاک اس میں آسانی پیدا کرے گا۔ اس میں ایک چیز بتا دوں کہ وہ لوگ جو اگر ساتھ رزق کے حوالے سے بخور فروانی رزق ہے، آپ اس کے دوران بخور فروانی رزق کی جو دھنی ہے وہ بھی آپ ساتھ دے سکتے ہیں۔ اور جو لوگ بیمار ہیں، بیماری سے بھی نجات، کہ اگر آپ کے پاس زیت الشفا آئل موجود ہے، اس آئل کے اوپر بھی آپ اس کو پڑھ کے دم کر سکتے ہیں اور اپنے جسم کے مخصوص حصے پر آپ لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کی بیماری دور ہو۔ اور وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے نظر بد کا شکار رہتے ہیں، 1:45 پہ اگر وہ عرق پاکیزہ سے غسل کرتے ہیں، اس ٹائم کے اوپر آپ کی کوئی اور تمنا نہیں، بس یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے شفا دے دے، تو اس ٹائم کے اوپر اگر آپ غسل کر لیتے ہیں اس کو پانی میں ڈال کے، تو اس سے بھی اللہ پاک آپ کے لیے بہتری کو پیدا کرے گا۔ بہت شکریہ زنجانی صاحب، آج آپ نے پوری تفصیل سے اس سنہرے وقت کے بارے میں بتایا۔ یہ وہ سنہرا وقت جس کا انتظار بڑے بڑے، جیسے آپ نے کہا، بادشاہ بھی کیا کرتے تھے اور بڑی بڑی سلطنتوں کے اوپر انہوں نے حکومت کی۔ تو کیا اس لمحے کو، اس وقت کو آپ کوئی اسپیشل نام بھی دیں گے؟ اس وقت کو اگر میں کہوں تو یہ وقت ایک معجزہ ہے یا کرشمہ ہے، جو اس وقت کو پالے گا اس کی زندگی میں کرشمات آنا شروع ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ زنجانی صاحب نے ایک کرشماتی لمحے کا، ایک کرشماتی وقت کا پریڈکشن دی ہے جو کہ صدیوں میں چلی آ رہی ہے، جس کا انتظار بڑے بڑے بادشاہوں نے کیا اپنی بڑی بڑی فتوحات کے لیے، اپنی بڑی بڑی خواہشات کے لیے۔ اور ساتھ میں جب کلام الہی کی تلاوت ہوتی ہے تو بے شک، جیسے کہ میں کہتا ہوں، جیسے زنجانی صاحب کی ہدایت ہوتی ہے کہ بے شک کلام الہی میں طاقت ہے۔ شکریہ۔